فصیح تفسیر وحی کی ہے، حدیث نبوی سے آگہی ہے، فلاح و فوز بشر کا باعث کتاب و سنت کی روشنی ہے، ندائے احسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ندائے احسان اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ، اور ہمیں سکھانے کے لیے ہمارے معزز شیخ، ہمارے مربی جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ اور سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سے ٹھیک ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے آج کی جو آیت مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی، پس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ سارا جو کانٹیکسٹ ہے گزشتہ آیات کا، جن میں ان کی خرابیوں اور ان کی زیادتیوں اور پھر ان کے جو مظالم ہیں اور نافرمانی ہے، تکبر ہے، رعونت ہے، نخوت ہے، ان سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کے بدلے میں اپنی آخرت کو فروخت کر دیا ہے، اور ان سے عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد کرے گا۔ اس پر فرمائیے کہ یہ جو بات بھی ہو رہی ہے اسی حوالے سے ہی، دین فروشی یہ کیوں اتنا آسان انسان کو لگا؟ شروع سے ہی انسان اپنے دین کو فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے، اور پھر انسان کو سمجھ بھی، یعنی حالات و عواقب سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں یہاں مستقل نہیں رہنے والا، اور میری زندگی بڑی انتہائی شارٹر ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت کا ایک دن، جیسے آپ نے بھی کئی بار ذکر کیا اور قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک دن ہی 1000 سال کے برابر، اور آخرت کا جو پہلا دن ہے یوم القیامہ وہ تو 50,000 سال کے برابر۔ تو اس ساری زندگی کے مقابل اس دنیا کی زندگی کی حیثیت ہی کیا ہے کہ جس میں انسان یہ سودا کر لیتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو فراموش کرتا ہے۔ اور پھر اس طرح کے لوگ، یعنی ہم اگر یہود کی بات کریں تو براہ راست انبیاء کی اولاد، اور اب تک اپنے آپ کو بڑے شفاف اس معاملے میں اور براہ راست نسلیں قرار دینے والے، وہ اگر باز نہیں آتے، اور آج اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق نصیب ہوا، تو کیا سبب ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، سبب جو ہے وہ اسباب تو کئی ہیں، لیکن میری ذہن میں وہ حدیث آ رہی تھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اللہ کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو۔ جب وہ فتنہ چھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، یا پھر او مومنا ویصبح کافرا، یا پھر شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوا پڑا ہوگا۔ گویا لوگوں کا ایمان جو ہے وہ مضبوط بھی نہیں ہوگا اور پائیدار بھی نہیں ہوگا۔ اور آخری بات فرمائی وَيَبِيعُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، ایک آدمی جو ہے وہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ یہ حالات ہوں گے فتنے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ جو ہے وہ انسان کی بصیرت کو، بصارت کو گہنا دیتا ہے، اور انسان اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو دیکھنا ہے، اس کی سماعت و بصارت ہے، اس کی ساری صلاحیتیں وہ فتنے کی وجہ سے اس قدر ماند پڑ جاتی ہیں کہ پھر وہ سوچنا بھی چاہے تو وہ سوچ نہیں سکتا، وہ دیکھنا بھی چاہے تو وہ دیکھ نہیں سکتا۔ جیسے اندھیری رات ہے تو اندھیری رات میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو گویا ایک تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ جیسے جیسے فتنے کا شکار ہوتے جائیں گے، اور فتنے کیا ہے؟ مختلف قسم کے فتنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ٹیلے پہ کھڑے تھے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ کیا جو میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح سے نازل ہوتے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ، یعنی ہر گھر کے اندر جو ہے وہ جیسے بارش موسلادھار برس رہی یعنی ہے، کوئی گھر نہیں بچے گا، اس طرح فتنے جو ہیں وہ برس رہے ہیں۔ اچھا، تو فتنہ جب آتا ہے، ایک تو وجہ یہ ہوئی کہ اس کا مطلب ہے کہ جب فتنے کا شکار ہونا، اور فتنے کا سے مراد کیا ہے
فتنے سے مراد بہت ساری چیزیں، اس سے مراد مصیبتیں بھی ہیں، اس سے مراد آزمائش بھی ہے، اس سے مراد کوئی ایسا فتنہ جس کو ہم اردو میں بھی فتنہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو آپ کو اپنی اصل حیثیت سے اور اصل کیفیت سے دور کر دے. اچھا وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا سب سے بڑا فتنہ جس کو قرآن نے بھی کہا کہ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی مخالفت شروع کر دیں گے تو آپ کو فتنہ آن پہنچے گا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ ان کو کوئی جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے یا دردناک عذاب. دردناک عذاب تو آخرت میں ہے، فتنہ جو ہے وہ دنیا میں ہے، مصیبتیں جو ہیں وہ دنیا میں آ جائیں. اور یہ نبیوں کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اور نبیوں کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اور نبیوں کی اطاعت سے نکل جانے کی وجہ سے ہے، اور نبیوں کی اطاعت سے نکل جانے کی وجہ سے جو فتنے انسان کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بہت کئی قسم کے ہیں. اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہوتا گمراہی پہ ہے، اس کو ہدایت سمجھ رہا ہوتا ہے. سب سے بڑا فتنہ یہ ہے اللہ کہ انسان ہوتا گمراہی پہ غلط فہمی. شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ میں کہا تھا کہ حجاب سوء معرفت. انہوں نے کہا کہ ہدایت کے رستے میں 3 حجاب ہیں بہت بڑے بڑے، اور ایک آخری اور خطرناک حجاب جو ہے وہ حجاب سوء معرفت ہے، پہچان میں غلطی کر جانے کا حجاب. وہ اتنی بڑی غلطی ہے جو وہ ہے وہ تو دکھائی نہیں دے رہا. آدمی جو ہے وہ ہوتا غلط جگہ پہ ہے تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح جگہ پہ ہوں. مطلب آپ نے لاہور سے کراچی جانا تھا تو ٹرین پہ بیٹھے اسٹیشن پہ جا کے، اور وہ ٹرین جو تھی وہ پشاور جانے والی تھی، تو اب ٹرین چل پڑی ہے، بالکل مخالف سمت میں آپ جا تو رہے ہیں. سفر جاری ہے. آپ کو کوئی سمجھانے والا کہے کہ آپ غلط ٹرین پہ بیٹھ گئے ہیں اور یہ غلط سمت میں جا رہی ہے، آپ کراچی سے دور ہو رہے ہیں. اب بجائے منزل مقصود کے قریب ہونے کے آپ منزل مقصود سے دور ہو رہے ہیں. آپ کے پاس 1000 دلیلیں ہوں گی کہ دیکھیں میرے ارد گرد مسافر ہیں، ٹکٹ میرے پاس ہے، گاڑی ٹھیک جا رہی ہے، سب پرسکون جا رہے ہیں، تو تمہیں کیا تکلیف ہے مجھے کہہ رہے ہو کہ میں دور ہو رہا ہوں. یہ اس قدر یعنی پہچان میں غلطی کر جانا اس قدر خوفناک یعنی فتنہ ہے گمراہی کا. اور یہ گمراہی کا فتنہ سب سے پہلا فتنہ اس پر پڑتا ہے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر نکلتا ہے یا یہ حق اطاعت کسی اور کو دے دیتا ہے، اس کے اوپر یہ فتنہ پڑتا ہے. اچھا دوسری بات جو میں اگر ہم اس قرآن کے سیاق و سباق سے دیکھیں کہ یہ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ اسباب تو بے شمار ہیں، لیکن جو سیاق و سباق میں جو اللہ کریم نے بتائی بات وہ یہ ہے کہ وہ جزوی طور پر وہ احکام مانتے تھے اور جزوی طور پر احکام نہیں مانتے تھے. ٹھیک. تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تھی اصل میں وجہ ان کی. جو اپنا دل کرتا تھا، اب پیچھے احکام عشرہ کی بات ہوئی، اس میں سے کچھ مان لیتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے، تو کچھ مان لیے کچھ نہیں مانے. اچھا جزوی طور پر سبمیشن کی، جزوی طور پر اطاعت کی، جزوی طور پر اللہ کی بات مانی، جزوی طور پر نبیوں کی بات مانی. کیوں یہ جزوی طور پر انسان کیوں مانتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ یہ کرتا ہی اس وقت ہے جب اس کی ترجیحات بدلی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب وہ ترجیحات اس کی بدلی ہوتی ہیں وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور آخرت اس کے سامنے ترجیح نہیں ہوتی. لہذا جو چیز اس کو سوٹ کرتی ہے اس کو وہ تسلیم کر لیتا ہے اور جو چیز اس کو سوٹ نہیں کرتی اس کو چھوڑ دیتا ہے. یہ وہ خطرناک رویہ ہے، نبیوں کی بعض باتیں مان لینا اور بعض باتیں چھوڑ دینا، قرآن کی بعض باتیں مان لینا اور بعض باتیں چھوڑ دینا. اچھا اس کا ڈاکٹر صاحب کیا سبب ہے کہ یعنی انسان، ایک تو آپ نے بات کی کہ ترجیحات بدل جاتی ہیں، کیا اتنا بڑا بدلاؤ آتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے، ایک ہے کم علمی کم فہمی کی وجہ سے ایسا ہو، اور ایک ہے جان بوجھ کے آدمی کچھ دین مانے اور کچھ نہ مانے، اس میں آسانی کا کوئی پہلو انسان کے پیش نظر ہوتا ہے یا بس وہ جیسے دل کو زنگ لگ جاتا ہے کہ وہ پھر اس پہچان سے ہی عاری ہو جاتا ہے؟ 100% یہ انسان جب اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے پھر ایسے کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کا پھر جو مان رہا ہوتا ہے وہ بھی اصل میں دین نہیں مان رہا ہوتا ہے. یہ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، کبھی 4 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 5 بھی پڑھ لیتا ہوں، بالکل صحیح ہے. وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھتا. اللہ کی نماز وہ پڑھتا ہے جو 5 پڑھتا ہے. صحیح. اگر کوئی دن میں 5 سے ذرا بھی کم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کبھی وہ 4 کبھی 5 کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، تو اس کا مطلب وہ تو اپنی مرضی کی پڑھتا ہے، اپنی مرضی کی پڑھتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کی تو نہیں پڑھتا. اللہ کی مرضی کی اگر پڑھنی ہے تو وہ تو 5 ہیں. اسی لیے جو شخص اپنی مرضی کرتا ہے اس کو پھر اپنی سہولتیں بھی دیکھیں.
نیکی کی طرف چڑھائی بھی ہے اور مشکل بھی ہے، اور برائی کی طرف اترائی ہے اور آسانی ہے، تو لوگ پھر تن آسانی کے لیے اپنے دل کی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے، اور جیسے ہمیشہ سے قرآن نے یہی کمپیریزن کیا ہے کہ مقابلہ جو ہے دین اور دنیا کا نہیں ہے، مقابلہ اصل میں خواہشات نفس کا اور اللہ کی مرضی کی تکمیل کا ہے۔ اللہ اکبر، وحی الہی کا اور خواہشات نفس کا مقابلہ ہے۔ تو انسان خواہشات نفس کی تکمیل میں زندگی گزار رہا ہے یا اللہ کی مرضی کی تکمیل میں زندگی گزار رہا ہے، یہی فرق ہے۔ بات اللہ کی ماننی ہے کہ اپنی مرضی۔ جو لوگ اپنی مرضی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو قرآن نے بغاوت کا رویہ کہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو شخص باغی ہو گیا، وہ سرکش ہو گیا اور اس نے پھر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی ترجیح دینا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، یہ بغاوت کی نشانی ہے۔ اور بغاوت وہ کرتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہاں جی، اور بغاوت وہ کرتا ہے جو شخص دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی مرضی نہیں کرنا چاہتا، وہ بغاوت کرتا ہے۔ لہذا سارا مسئلہ ہی اس میں ہے کہ آپ نے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے کہ اپنی مرضی سے۔ جو جزوی طور پر اسلام کو ماننا اور اللہ کے احکام کو ماننا اور جزوی طور پر نہ ماننا، یہ بھی رویہ اصل میں ماننے کے مترادف نہیں ہے بلکہ نہ ماننے کے مترادف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی دین اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ دین میں داخل ہو کے پھر پک اینڈ چوز کرتے پھرو، یہ ایک مکمل پیکیج ہے، وہ آپ نے لے لیا ہے۔ اب وہ لینے کے بعد پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تؤمنون ببعض الکتاب تکفرون ببعض، بعض اب مان لیتے ہیں بعض نہیں مانتے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ پھر بھی یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اصل میں آپ نے مانا ہی نہیں، جو ماننے کا دعویٰ کیا ہے وہ مانا ہی نہیں ہے۔ اگر مانا ہے تو پھر پورے کا پورا آپ کو دین جو ہے وہ اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ اب یہ یہود کا رویہ ہے جو اللہ کریم نے یہاں بتایا ہے، انہوں نے ایسے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کے اوپر ذلت و رسوائی کے حالات آتے ہیں وہ بھی اسی لیے آتے ہیں، اس کا سبب بھی یہی ہے، اس کا سبب بھی وہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، خواہشات نفس کی تکمیل شروع کر دیتے ہیں، اور جو ترجیحات ان کی بدل جاتی ہیں صرف خواہشات نفس کی تکمیل کی وجہ سے۔ اس کے لیے ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذہن میں آ رہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینہ اللہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، یعنی یہ لوگوں کے حالات کی نشانی ہے۔ یعنی ساری کی ساری جو ترجیح ہے وہ مالی مفادات رہ گئے۔ تبایعتم بالعینہ، آپس میں صرف اور صرف وہ خاص قسم کی بیع ہو یا آپس میں جو خرید و فروخت ہے اس میں تم انڈلج ہو گئے، اسی میں انوالو ہو گئے، اور اخذتم اذناب البقر، اور پھر کاشتکاری، یعنی بیل کی دم پکڑنے کا مطلب ہے کاشتکاری میں انوالو ہو گئے، ساری زندگی اسی میں کھپا دی، اور ورضیتم بالزرع، اور جو آپ کی کھیتی جو آتی ہے اس کو دیکھ کر بس خوشی ہو گئی، جناب اتنا فصل جھاڑ آ گیا، کیا اس بات نفع ہے۔ میں آپ مبتلا ہو گئے۔ تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، خرید و فروخت ہے، اب دنیا کی زندگی کی ترجیح ہے اور کچھ نہیں۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اور جو اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کا راستہ تھا وہ تم نے چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا۔ اب اللہ ذلت و رسوائی مسلط کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے رویہ بغاوت والا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ینزعہ، اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں کرے گا حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کو واپس ترجیح نہیں بناؤ گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں خواہش نفس کی تکمیل ہوتی ہے، عملی رویہ دین کو ترجیح کی بجائے دنیا کو ترجیح دینا ہوتا ہے، اور جب انسان دنیا کو اصل میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے انسان اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو پرکشش بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پرکشش ہم نے اسی لیے بنایا ہے امتحان کرنے کے لیے، اگر پرکشش نہ ہوتی تو امتحان نہ ہوتا، امتحان نہ ہوتا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے جو کچھ زمین میں ہے خود خوبصورت بنایا ہے، حالانکہ یہ اہمیت والا نہیں ہے، اہمیت تو ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا شربۃ من ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا، کیونکہ اہمیت والی چیز اللہ کافروں کو کیوں دیتا، اپنے دشمنوں کو کیوں دیتا؟ تو یہ دنیا تو دشمنوں کے پاس زیادہ ہے اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اور اس فرمایا کہ یہ حیثیت کوئی نہیں ہے، انتہائی کم حیثیت، مچھر کے پر کے برابر بھی گویا اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
لیکن اس کو بنایا خوبصورت ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اس کو خوبصورت بنایا ہے تاکہ وہ آزمائے ان کو کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے یہ سارا کچھ اس کو خوبصورت بنایا ہے. جب انسان اپنی خواہش نفس کی تکمیل چاہتا ہے تو وہ پھر احکامات کو چھوڑ کر وہ پرکشش نظر آنے والی چیز کی طرف جاتا ہے تو دنیا کو ترجیح دے بیٹھتا ہے. اور جو دنیا کو ترجیح دے بیٹھا، فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کوئی نہیں. اچھا، یہ بات کئی دفعہ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں، یعنی سورۃ البقرہ کی بات ہی لیں تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ اب تک کہہ چکے ہیں کہ یہ جو بیچنا ہے، فروخت کرنا ہے آخرت کی زندگی کو اور دین کو، یہ کیا یعنی یہ رویہ ہے باقاعدہ کہ انسان اس پر یہ ترجیحات کے اعتبار سے اس کو بیچنا کہیں گے یا کوئی اور معنی اس کا ہوگا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سودا کیا ہوا ہے، ایک ڈیل اللہ نے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض مال اور جان خرید لیے ہیں. اللہ اکبر، واہ، کہ جان اور سبحان مال اللہ. تم لگا دو تو جنت میں تمہیں دے دوں گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ سودا ہو چکا ہے، ڈیل ہو چکی ہے. جان سے مراد ہم خواہشات سمیت سارا کچھ سب کچھ. تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے تو اب وہ ڈیل چھوڑ کر ثمناً قلیلا، کہ تم تھوڑا مول یعنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتے ہو، کبھی یہ فائدہ ہو جائے یا یہ فائدہ ہو جائے یا یہ فائدہ ہو جائے. وہ جو دنیاوی فوائد ہے یہ انتہائی کم قیمت ہے. تو گویا اپنی جان اتنی کم قیمت ہے کہ انسان اپنی جان لگا دے اس دنیا کے لیے جس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. آپ اندازہ کریں کمپیریزن کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت ایسی تیار کر رکھی ہے کہ جس میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں. یعنی جن نعمتوں پہ یہ مر رہا ہے وہ سب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ تو دیکھی نہیں کسی نے. ایک انتہا یہ ہے کہ کان نے سنی نہیں، آنکھ نے دیکھی نہیں، والا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں، تخیل بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک، بہت ہی اعلیٰ. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کہہ رہا ہے کہ وہ بہت ہی بہترین ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو پھر وہ بہت ہی بہترین ہوگی. سبحان. اور دوسری طرف دنیا ہے جس کی حیثیت مچھر کے برابر نہیں، مچھر کے پر کے برابر نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. مچھر ہی کیا چیز ہے اور مچھر کے پر ہی کیا چیز ہے. اگر ہمیں بتا دیا جاتا کہ مچھر کے پر کے برابر ہے پھر بھی کچھ سمجھ آتی، کہتے کہ کوئی حیثیت ہے. مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اچھا، ایک طرف یہ حقیر دنیا ہے اور دوسری طرف وہ ہمیشہ کی دنیا، ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہ. اگر اس دنیا کے لیے دیکھیں، دنیا میں ہر وہ چیز حاصل کر لینا جائز ہے جس سے آخرت کا نقصان نہیں ہوتا. لہذا اس کی لیمٹس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دی ہیں. یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا. اور وہ جو اس کے درمیان اصول دے دی ان میں، اس کے درمیان میں سے آپ فائدے والی چیزیں کریں گے، کام کریں گے، اپنی خواہشات پوری کریں گے، لیکن ان لیمٹس میں رہ کے پوری کریں گے تو آپ کی آخرت کو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جب انسان وہ لمٹ کا جیسے کھانے کی لمٹ طے کر دی، اسی طرح اس کی باقی ضروریات زندگی کی لمٹس طے کر دی. دیکھیں نا، وہ جو 3 لوگ آئے تھے انہیں آ کے کہا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں باتیں کر رہے تھے اور انہوں نے نیکی سمجھا، اور نیکی سمجھ کے ایک نے کہا کہ میں تو ابھی کبھی زندگی میں شادی نہیں کروں گا، ہاتھ سے نکلنے کی کوشش. ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا میں تو کبھی رات کو سوؤں گا ہی نہیں، ہمیشہ عبادت کروں گا. اور تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں نے کبھی روزہ ترک ہی نہیں کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن لی تھی اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ اکبر، اور تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ ترک بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں بندگی بھی کرتا ہوں. بالکل صحیح ہے. اور میں نے خواتین سے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا وہ تصور کہ انسان دنیا کے بالکل ترک کر دے، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا میں ہی دنیا کو ترجیح بنا لے، دنیا کو ترجیح بنا لے، یہ بھی غلط ہے. اگر ترجیح آخرت کو رکھا اور آخرت کو ترجیح بنا کے دنیا کو استعمال کرتا رہا، دنیا کے لیے حاصل بھی کرتا رہا، دنیا حلال رزق کے لیے ایون کوشش بھی کرتا رہا. دیکھیں، حرام رزق، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے اور پھر
معاشی جد و جہد کرنا یہ دنیا کو ترجیح دینا ہے، اور اگر کوئی شخص حلال طریقے سے کام کر رہا ہے اور اللہ کے جو باقی حقوق ہیں ان میں کمی نہیں کرتا اور حلال طریقے سے کوشش کر رہا ہے، تو اس کا تو اللہ نے حکم دیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز پڑھ لیتے ہو تو نکل جاؤ اور زمین میں جا کے اپنے جیسے جیسے رزق کمایا جا سکتا ہے، یعنی اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے اگر آپ رزق بھی تلاش کرتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کاروبار کرتے وقت بھی، ہر چیز کرتے وقت اللہ یاد رہنا چاہیے کہ میرا اللہ ہے، اور میں نے کاروبار کی جد و جہد جو کرنی ہے، جو معاشی جد و جہد کرنی ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کے اندر کرنی ہے۔ اگر یہ سارا کچھ یاد رہے گا لعلکم تفلحون تو کامیابی یقینی ہے انشاءاللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں سے، ان جگہوں سے نکل جاتا ہے اور ترجیح یوں بناتا ہے کہ پھر حلال ہو حرام ہو جو مرضی ہو، تمیز ختم ہو جاتی ہے، انسان جو ہے صرف دنیا کو اپنی ترجیح بنا لیتا ہے۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے بھی فرمائی تھی، اس پہلو سے بھی، کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص جو ہے اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو وہ کھا رہا ہے وہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ اصل میں ایک پورا مزاج بدلتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس میں فتنہ بھی انوالو ہوتا ہے، اس میں حالات بھی انوالو ہوتے ہیں، انسان کا اوورآل رویہ انوالو ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انوالو ہوتی ہے، اللہ کے احکام کو پس پش ڈالنا انوالو ہوتا ہے، جزوی طور پر اس کو ماننا یا نہ ماننا اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ یہ سارے رویے جب شامل ہوتے ہیں تو پھر انسان کی ترجیحات اکثر بدل جاتی ہیں، پھر انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے جو ہے وہ اپنی ان لیمٹس کے اندر رہنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم نے لگائی ہیں۔ جب ان لیمٹس کو کراس کرتا ہے تو پھر ناکامی یقینی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کیفیت بیان کی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک سوال جو عام طور پہ جب ہم یعنی جن کو ہم دیندار نہیں سمجھتے، یعنی ایسے سبجیکٹ سے متعلق ہم استاد ہیں آپ بھی جیسے، تو ان لوگوں کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے عمومی طور پر گفتگو میں، عام سٹنگز میں، کہ ہم لوگ تو ہیں ایسے، یعنی ہمیں دین کا اتنا علم نہیں۔ انہیں شکوہ یہ ہوتا ہے دینداروں سے کہ ہم سے زیادہ لسٹ یا ہرس و طمع جو ہے وہ ان لوگوں میں زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے جو دین زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں یا دیندار زیادہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں۔ اس کا کوئی خاص سبب ہو سکتا ہے استاد؟ مطلب دیکھیں، میں تو مطلب ان کا خیال ہے کہ یہ بے خوف ہوتے ہیں۔ دیکھیں، سٹیٹسٹیکلی جیسے شماریاتی طور پر جب ہم کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی نتیجہ سامنے آ جائے، اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا نتیجہ سامنے آ جائے، لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو جو لوگ اہل دین ہوتے ہیں اور جو اہل اللہ ہیں، جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ جو ہیں، ان میں بیشتر لوگ، ان میں جو اکثریت ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ان میں شامل ہوتے ہیں ایسے جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، اور ان کی ترجیح دنیا ہوتی ہے، ان کے اندر لست زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی ایک زیادہ یا کم اس بحث سے نکل کر، چاہے کوئی دین والا ہو چاہے کوئی دنیا والا ہو، اگر اس کے اندر یہ لسٹ اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ وہ حرام حلال کے حدود سے باہر نکل گیا ہے، تو وہ چاہے دین کا نام پر کر رہا ہو، چاہے وہ دنیا کے نام پر کر رہا ہو۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں ایک چاہیے مختصر سا آپ کا کمنٹ اس پہ، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہ جو کیفیت ہے تخفیف نہیں ہوگی اور مدد نہیں کیے جائیں گے، وقت بھی چونکہ تمام ہو گیا۔ اچھا، اس میں ایک تو نا مجھے ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی حکمتیں ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ ایک شبہ بنایا ہوا ہے اس کے لیے، جہنم کے لیے، کہ وہ کہتے ہیں کہ بالآخر جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی اور یہ ختم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گی، ٹھنڈی ہوتی جائے گی، عذاب میں تخفیف ہوتی جائے گی، ہلکا ہوتا جائے گا، کرتے کرتے عذاب جہنمی کو بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ یعنی ایک وقت آئے گا کہ جہنم اپنی گرمی، اس کی گرمی بھی ختم ہو جائے گی، جہنم کا جہنم ہونا ختم ہو جائے گا۔ اس کی تردید ہے اس بات میں کہ فلا یخفف عنہم العذاب، وہ اس میں ہلکا نہیں کیا جائے، تخفیف کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک رکھا ہے تو وہ خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر جو ہمیشگی ہے، وہ لوگ جو اس جہنم سے نکل آئیں گے وہ تو نکل آئیں گے، لیکن جو نہیں نکلیں گے، اس کے اندر رہیں گے، ان کے لیے عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی۔ یہ اس کی تردید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے جنت بنا دی ہے وہ بھی ہمیشگی کی جنت ہے، اور جن کے لیے جہنم ہے وہ بھی ہمیشگی کی ہے۔
الا یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنا عذاب اپنے حصے کا بھگت کے وہ تخفیف اس طرح کی ہے، وہ اس طرح سے اس سے نکل آئے، جو اس میں رہے گا وہ ہاں عذاب تخفیف۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ سے مراد ہم ان یہ کو کہہ کوئی سکتے ہیں مدد کہ بھی ان کو نہیں کی کوئی سفارش نہیں ملے گی، یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ فرمایا ہے کہ اس دن نہ کوئی سفارش، نہ تو فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ سفارش قبول۔ دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے نا، کہ دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ جہاں جب کوئی بڑا پھنستا ہے وہ یہ سفارش تو کروا کوئی نہ لیتا کوئی ہے، اسے ریسکیو کرتا ہے۔ یا وہ سفارش کروا لیتا ہے یا وہ رشوت دے لیتا ہے، وہاں یہ دونوں کام نہیں چلنے، کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کی جائے۔ اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ جو خاص طور پہ سورۃ البقرہ کے موضوعات چل رہے ہیں، اور ہم یہ بات کہتے اور عرض کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ اصل میں جب ان کی خرابیاں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و عقاب جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اصل میں یہ ہمیں بیان کیا جا رہا ہے اور ہم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم ان خرابیوں کا بھی شکار نہ ہوں، اور اگر ان خرابیوں کا اس طرح سے شکار ہو گئے تو پھر یہ انجام اگر کل بنی اسرائیل کو فیس کرنا پڑا تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصیح تفسیر وحج کی ہے، حدیث نبوی سے آگہی ہے، فلاح و فوز بشر کا باعث کتاب و سنت کی روشنی ہے، ندائے احسان